بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. آج بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں, کیونکہ جس طرح کا مہنگائی اور سیاست میں جی اس کو پکڑ لیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو جیل میں ڈال دیں, اوپر سے مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, تو تھوڑی سی ایسی ہسٹری جو مسلمانوں کی اور اسپیشلی ہمارے مغلیہ دور جب رہا تو مسلمانوں نے بڑے عرصہ جو ہے بر صغیر کے اوپر حکومت جو ہے کی, تو اس دوران جو ہے دارالحکومت جو ہے یہ مغلیہ دور میں جو بر صغیر کا وہ لاہور کو بھی جو ہے دارالخلافہ بنایا گیا. جب دارالخلافہ بنایا گیا تو تب یہاں پہ ایک قلعہ جو ہے وہ تیار کیا گیا جس کو بادشاہی قلعہ کہا جاتا ہے, اور اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے, اور وہ تقریباً 50 ایکڑ پر وہ اس کو بنایا گیا. اور ایک چیز یقین کیجئے کہ وہاں پہ ہم نے جب وزٹ کیا, پہلے تو وزٹ کرتے رہتے تھے, جب اب وزٹ کیا پہلے کے وزٹ اور اب کے وزٹ میں فرق تھا, کیونکہ جب ہسٹری اس کی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایک ایک چیز دیکھتے ہیں جو آج سے پہلے نہیں دیکھے, تو پچھلی بھول جاتے ہیں کہ کیا دور تھا, کیسے بنایا, وہ کون سے آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے ان خوبصورت بلڈنگز کو اور نقشہ ہر چیز ہوا کو لے کے چیزیں سیکیورٹی کے مطلب ہر چیز کو مد نظر رکھا. تقریباً 400-500 سال یہ پرانی بلڈنگ ہے, یہ قلعہ ہے. آج بھی اس کو دیکھیں تو آج کے دور کے مطابق یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ اب موجودہ سچویشن کو بحال رکھنے کے لیے ایک یہاں پاکستان حکومت نے, ایک حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا اقدام یہ اٹھایا کہ 2012 کے آخر میں ایک ادارہ بنایا, وارلڈ سٹی اتھارٹی, ایک اتھارٹی بنائی, ایک اس کو ایک اتھارٹی دے دی گئی جس میں 12 دروازے لاہور کے جو ہیں ان کے اندر جو جتنا بھی ایریا ہے اس کو وارلڈ سٹی کا ایریا قرار دے دیا گیا. اس کو اس ادارے کی, اس اتھارٹی کے ماتحت کر دیا گیا کہ انہوں نے اس کی رینوویشن, اس کو ریسٹور, اس کا خیال, اس کی تمام تر چیزیں اس کو اصل حالت میں لے کے آنا اس ادارے کی ذمہ داری تھی, جس میں کامران اشاری صاحب اسپیشلی جو ڈی جی ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس میں, اور وہ جو ہے اس میں واقعی بڑا سیریس اس چیز کو لیتے ہیں. تو تب سے لے کے ایک اس وقت جو ہے ایک ڈائریکٹر کنزرویٹر وارلڈ سٹی اتھارٹی نجم ثاقب صاحب جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے, اور ان کا یقین کیجئے کہ یہ ایک ٹیم سے کام ہوتا ہے. لشاری صاحب کے ساتھ جو ہے نجم ثاقب صاحب کا اتنا ساتھ, اور ایک ایک چیز کو شیئر کرنا, ڈسکس کرنا, اور یہ اس کو ایسے ہم کر سکتے ہیں, اس کو ایسے اصل حالت میں لے کے آتے ہیں, یہ بڑا کام ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ڈائریکٹر کنزرویٹر وارلڈ سٹی اتھارٹی نجم ثاقب صاحب موجود ہیں. نجم صاحب بہت شکریہ, 400-500 سال آج ایسے لگ رہا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو تمام غم دنیا کے ایک طرف, پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے, مہنگائی کی بات کر رہا ہوں, باقی تو صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل تمام چیزوں کو اپنی جگہ رکھ کے یہاں بیٹھے ہوئے تو اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے, اور سکون جگہ ہے, اور ایک ہسٹری ہے مغلیہ دور کی. تو یہ وارلڈ سٹی اتھارٹی جو ہے 2012 میں بنائی گئی, اس کا اصل مقصد کیا تھا اس اتھارٹی کا؟ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا لیٹ می اسٹارٹ اٹ فرام 2012 what we're talking about Walled City Lahore Authority. مین اس کا تھا دی ریہیبلیٹیشن اینڈ پروٹیکشن آف آور ہیریٹیج ان سائڈ وال سٹی, یعنی کہ آپ کے جو پرانے گھر ہیں ان کی لوگوں کی there are two sort of heritages there. One is tangible and one is intangible. ٹینجیبل میں ہم یہ گھروں کا اور جو تمام جو سے آپ کی چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم ٹینجیبل میں لے آتے ہیں. انٹینجیبل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کی لوکل کرافٹس ہیں, لوکل لوگوں کی جو ملنس ہوتا ہے, لوگوں کا آپس میں کیسے ہوتا ہے, لوگ رہتے کیسے ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ ہمارے جو آج کے ماڈرن سوسائٹیز کا ایریاز ہے, یا جو آپ کی ڈی ایچ اے یا دوسرے ایریاز ہیں, آپ اس میں اگر چلے جائیں تو ایک گھر والے کو دوسرے گھر والے کا نہیں پتا تھا کون رہ رہا ہے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی نیکسٹ اسٹریٹ پیپل. یہاں وارلڈ سٹی کے اندر یہ اتنی خوبصورتی ہے کہ لوگ ایک گھر کا دوسرے گھر والے کا, وہ تھڑے سے تھڑے بیٹھے لیڈیز بیٹھے گپے مار رہی ہوتی ہیں, اپنی سبزیاں ترکاریاں بنا رہی ہوتی ہیں, اور وہ دیہاتوں والا سین اس کے اندر جو ہے نا ان کے پیار محبت, ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کا, کسی نے کہیں بازار سے کوئی چیز لینے جانے, گھر کو کبھی تالا نہیں لگاتے تھے, اتنی آواز دے دینے کہ خیال رکھی میں چلی ہیں. سو آئی مین دیٹ واز دی کلوزنس, دیٹ از انٹینجیبل کلچر وچ وی ہیڈ. تو وہ اس وارلڈ سٹی کے اندر الحمدللہ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ کامران صاحب کی ایک اسٹرانگ ویژن تھی جس کے تحت ہی وانٹس کے جی چیزوں کو پرزرو کر کے واپس لایا جائے.
سو پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ڈیلی گیٹ سے آنورڈ کا، جس کے آس پاس کی گلیاں اور یہ سارے، اور ابھی تک آلموسٹ ہم لوگ 1200-1400 گھر کو ریسٹور کر چکے ہیں، اور گلیاں جو ہیں وہ ہم لوگ ریسٹور کر چکے ہیں لوگوں کا۔ اس کی ریسٹوریشن سے جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی اکنامک ریجنریشن ہوتی ہے۔ 1200-1300 گھر ریسٹور کیے ہیں، اس پہ ظاہر ہے اخراجات بھی آتے ہیں، جی وہ کون کرتا ہے؟ It is all mainly funded by Government of Punjab. I must say, lot of credit goes to Government of مالک پھر گورنمنٹ آف پنجاب ہوتی ہے یا وہ گھر والا ہوتا ہے؟ نہیں گھر والا ہوتا ہے، ہم تو ان کو لیتے ہیں ان سے آپ؟ نہیں ہم تو گھروں کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ گھر جب گرتے ہیں خدا نخواستہ، بعد میں جو مرنے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں جی فلانے کے لیے آپ نے اتنے پیسے دے دیے، زخمیوں کو یہ دے دیے، تو بھائی اگر آپ نے ان کو گھروں کو پرزرو کر لیا، دو چیزیں پرزرو ہو گئی، ایک تو انسانی قیمتی جانوں کو آپ نے بچا لیا، دوسری آپ نے مین جو چیز کی ہے کہ آپ کا ہیریٹیج بچ گیا آپ کا، کیونکہ اکثر دیکھیں ان گھروں کی ایک عرصے سے مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ اکنامک کنڈیشنز لوگوں کی پور ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے پیسے لگا سکیں، اور ٹوٹے ہوئے شتیریوں کے نیچے رہ رہے ہیں۔ آپ اندر گھسیں گھروں کے اندر، آپ کہیں گے یار میں نے اندر نہیں جانا، کسی کا چھت گر سکتی ہے۔ آئی تھنک اس سے بڑی نیکی کا کام کیا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں، ان کی اکنامک کنڈیشنز۔ پھر جب آپ نے وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوگی، گلیوں سے آپ بہتا ہوا پانی جو گندا ہوتا تھا وہ چل رہا ہوتا تھا، برسات میں آپ گزر نہیں سکتے تھے، اتنی اسمیل ہوتی تھی، وہ تمام انڈر گراؤنڈ چلے گی۔ گلیوں کے بیچ میں تاریں جو چل رہی ہوتی تھی جو کسی وقت بھی کسی کو جھٹکا دے سکتی ہیں، وہ ساری انڈر گراؤنڈ چلے گی۔ اینڈ دی انوائرمنٹ تاریں بھی انڈر گراؤنڈ کر دیں، تاریں بھی انڈر گراؤنڈ ہوگی، آپٹک فائبر سسٹم بچھا دیا گیا فار بیٹر انٹرنیٹ ایز ویل۔ سو آپ نے لوگوں کی زندگی کا لیول اٹھا کے کہیں سے کہیں پہ لے گئے۔ اب وہ لوگ پراؤڈلی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میں وال سٹی میں رہتا ہوں، فلانی جگہ پہ رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، ہمیں اب یہاں کا ایک ثقافت ہے، اعلیٰ کھانے بنتے ہیں، ذائقے دار کھانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے وال سٹی آنا، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ سو پہلے کوئی کسی کو بلاتا نہیں تھا، کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، اب یہاں پہ باقاعدہ گرنے والے گھر میں کس نے جانا؟ ایگزیکٹلی دس واٹ وی مین۔ سو وہ سے ہم نے ان کو ایک چیز کو ایلیویٹ کر دیا، اس ایلیویٹ کرنے سے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب ساری دنیا میں آپ ہیریٹیج کو بیچتے ہیں اور وہاں پہ ایک ٹورزم ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ ٹورزم ایک آپ کا بزنسز، جو ٹورسٹ آئے گا وہ بھی سیل بھی بڑھے گی۔ سو اٹ از آل ریشو پرپورشن وائز، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سو میں سوری بات کٹ کر رہا ہوں، ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے پوری دنیا جو ہے اتنا کو کما رہی ہے، اتنا کو وہ خزانے کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ آف دا ریکارڈ فرانس کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، دیٹ از ریکارڈڈ۔ دیکھیں 2 to 4 بلین ان کا ایئرلی جو ہے وہ انکم لیتے ہیں ایک سٹی کے اوپر، جو دنیا بھر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ ہمارے تو شاید بجٹ کی بھی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے، انٹیپڈ ہے، لیکن پریزنٹیبل نہیں تھا۔ آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ پہلے بھی آتے رہیں، قلعے میں بھی آتے رہیں۔ اچھا قلعے کی ہسٹری تو ٹھیک ہے، وال سٹی اتھارٹی پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وال سٹی اتھارٹی کے اندر جو ہے، جو آپ کے لاہور کے کون کون سے ایریاز، جیسے ہم نے ابھی شاہ عالم مارکیٹ، مطلب کون کون سے ایریا؟ دیکھیں 12 دروازے تو 12 دروازوں کے اندر تمام ایریا مشہور جگہ کون کون سی؟ مثلا آپ دہلی دروازے کے اندر لے لیں، حمام شاہ امام کا ایریا لے لیں، وزیر خان مسجد لے لیں، آپ کا یہ شالم کا ایریا لے لیں، رنگ محل ایریا لے لیں، پانیال ٹینکی کا لے لیں، اعظم کلاس، یہ سب اس کے ہاں اس میں 2 ڈومینز الگ ہیں۔ ابھی تھوڑا سا میں وہ بھی ایکسپلین کر دوں۔ ایریا اور جورسڈکشنز ایز پر ایکٹ وہ ہمارے انڈر آتی ہیں، لیکن جس ایریا پہ ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام کر دیا ہے اس کی مینٹیننس WCLA کر رہی ہے۔ جہاں پہ ابھی ہم نے کام نہیں کیا ان ایریاز میں سالڈ ویسٹ والے، کارپوریشن والے وہ خود مینٹین کر رہے ہیں۔ لہذا آپ جب واک اراؤنڈ کریں گے تو آپ کو فوری طور پہ جہاں پہ گند نظر آنا شروع ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یہاں پہ جیورسڈکشن ہماری صفائی کی ختم ہو گئی ہے۔ سو ہماری جو ٹیمیں وال سٹی کے اندر بھی کام کر رہی ہیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ اسٹینڈ ملے گا۔ وہاں پہ ہم وہاں پہ بھی ابھی تک اتنا ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ جاتے جاتے ابھی بھی لوگ پھینکتے ہیں، لہذا وہاں پہ 2 ٹیمز 2 ٹائم پہ کام کرتی ہیں، صبح بھی ارلی مارننگ بھی کرتی ہیں، شام کو بھی کرتی ہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ لوگوں کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جی رائٹ آف ویز کیسے۔ ابھی شاہی حمام کا تو وہ بھی 300-400 سال پرانا بنا ہوا تھا، تو اس کو آپ نے ریسٹور کیا، بڑا خوبصورت اس کو آپ نے جدید جو ہے طرز زندگی جس طرح لوگ اس کے مطابق بنا دیا ہے، تو اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو آپ نے کیا وہ میٹیریل، وہ آرکیٹیکٹ، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ دیکھیں پھر میں وہ ایک چیز بتاؤں گا کہ انالیٹیکل اسٹڈی وہاں پہ وی ہیڈ دی پارٹنرز ود اس۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر بھی اس میں ہمارے ساتھ اس میں انوالو تھے۔ آغا خان ٹرسٹ؟ ہاں جی، آغا خان ٹرسٹ والے بھی ہمارے ساتھ اس میں انوالو تھے۔
اس کی میجر فنڈنگ جو ہے وہ آئی اگین گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اینڈ کچھ فنڈنگ آئی نارویجین گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایمبیسی نے. وال سٹی اتھارٹی کا بجٹ جو ہے باقاعدہ جو ہے حکومت پنجاب جو اس کا خیال کرتی ہے. تھرو لوکل گورنمنٹ ہماری اے ڈی پی اسکیمز اپروو ہوتی ہیں, اس کے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں, پھر وہ پیسے ہم اس پہ لگانا شروع کرتے ہیں. اس میں بھی انالیسس ساری ڈیٹیل سے کیے گئے کہ کون سا مٹیریل استعمال ہوا ہے, کیا چیز ہوئی ہیں. وہ پھر تھرو آغا خان بہت سے کنسلٹنٹس ابراڈ باہر سے بھی آئے, اور چونکہ وہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے, ان کے لیے باہر کے کنسلٹنٹس کو پاکستان لانا اتنا مشکل نہیں ہے جس طرح ایز اے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ہمیں بہت سی پرمیشنز لینی پڑتی ہیں. تو وہ تھرو جو ان کو فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے, جو آ رہی ہوتی ہے فرام ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, اس کے تحت وہ اپنے لے آتے ہیں. ریسٹور کرنا, اس کو اسی کنڈیشن میں رکھنا, اسی حالت اصل حالت میں رکھنا, وہ میٹیریل لگانا, اور آرکیٹیکٹ یہ مشکل کام نہیں. یہ 500 سال پہلے نہیں اٹ از ہمارے ملک میں یہ کام اب ایک ریکگنیشن لے رہا ہے. دنیا میں 90s میں مڈ 90s میں آئی ورکڈ ان اٹلی ایز ویل, اور اس میں اٹ واز ویری ون آف دی کامن پریکٹسز دیئر کہ آپ اس لیے وہ ٹورزم میں کہاں چلے گئے ایز کمپیئر ٹو اس. ان کی تو 90s میں بھی وہاں پہ ہسٹری بائی نائٹ وہاں پہ ہوا کرتی جس کو کہتے ہیں روم ایٹ نائٹ, اور آپ کو 2 ہفتے پہلے ٹکٹیں خریدنی پڑتی ہوتی تھی کہ جو بس چلتی ہوتی تھی روم ایٹ نائٹ کی. when I was there in 93 94 میں, تو اس وقت رات کو میں نے کہا پروگرام پہ چلتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ 2 ہفتے پہلے کی بکی ہوئی ٹکٹیں, تو مجھے 2 ہفتے کے بعد کی ٹکٹ لی, پھر ہم لوگوں نے اس کو وزٹ کیا اگین. اب وہ وہاں کا موسم اتنا خراب تو نہیں ہے کہ لیٹ نائٹ آپ وہاں پہ ہسٹری کا وہ روم ایٹ نائٹ دیکھیں, لیکن جو ایلومینیشن کے ساتھ بلڈنگ کا جو امپیکٹ آتا ہے, اور جو لائٹ کے فلو کے ساتھ بلڈنگ مٹیریل ایکسپوز ہوتا ہے نظر آتا ہے, وہ ڈے ٹائم میں لائٹ میں وہ چیز نہیں آتی. سیم اب ہمارے لیے یہ فورٹ میں رات کو لائٹس لگا کے اس کو ایلومینیٹ کر کے ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم اس پہ اسٹارٹ کیا اینڈ بیکم ویری پاپولر. 2 میجر امپورٹنٹ فیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ گرمیوں میں جب دن میں بہت گرمی ہوتی ہے, اور آپ رات کو اگر وہ لائٹس لگا کے لوگوں کو چانس دیتے ہیں, جب کمپیریٹیولی ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو وہ پیپل کین انجوائے ایٹ نائٹ ایز ویل. اینڈ دیز آر دی بیسکلی جو فنامیناز ہیں جو ساری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ہم لوگ یہاں سے وہ مسنگ ایلیمنٹس تھے, تو وچ آئی مسٹ سے تھینک یو ٹو کمران صاحب جنہوں نے یہ اس کو ویژولائز کیا, اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم ان لائنس پہ چلے ہیں, اور ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ مائل اسٹون بڑھ رہا ہے اب ہمارا, اب ہم لوگ اس کو آگے سے آگے جا رہے ہیں. اور اب ہم خالی WCLA کے یہ جو ہم کاموں سے ہٹ کے ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس بھی ہمیں ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بھی آپ کنزرویشن کا کام کر دیجیے. ان کے پاس بھی ہیریٹیج کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرزرو کر لیں. آپ خالی برٹش ٹائم پیریڈ کی بلڈنگس جو ہیں وہ بھی اب ہیریٹیج ہیں, کیونکہ یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیے گا کہ آرکیٹیکچر میں بڑی کلیئر ہوتی ہے دا کائنڈ آف پرسن ہو واز. بابر کے ٹائم پیریڈ میں کنسٹرکشن جو تھی وہ اور تھی. جب یہ ہمایوں کا ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا رہا, اس کے پاس ٹائم پیریڈ آ گیا اکبر کا. اکبر یوز موسٹلی سٹونز کو استعمال کیا اس نے, جلال الدین اکبر کے. اس ٹائم پیریڈ میں پتھر ریڈ سینڈ اسٹون, یعنی کہ آپ کو فتح پور سکری دیکھیں وہ لال پتھر اور اس ٹائپ کا چل رہا تھا. اس کے ٹائم پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو جہانگیر کا ٹائم پیریڈ آتا ہے. جہانگیر کے ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں انلے ورک سٹارٹ ہوا وائٹ ماربل اور ریڈ سینڈ اسٹون, جو کہ آپ دیکھیے گا آپ کو جو بھی اس ٹائم پیریڈ کی بلڈنگز آتی ہیں اس میں یہ چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دین کمز آپ کا شاہ جہاں کا ٹائم پیریڈ آتا ہے. تو شاہ جہاں نے اور جہانگیر کے ٹائم پیریڈ میں فریسکوز کا کام بھی بے پناہ کے, پینٹنگز کا, ہاتھ سے پینٹنگ بہت کام کیا گیا. اس کے بعد شاہ جہاں کے ٹائم پیریڈ میں وائٹ ماربل اینڈ انلے پریشس سٹونز کا کام جو آپ دیکھ سکتے ہیں شیش محل میں, اور یہ تمام اس کے اندر اتنے پریشس سٹونز لگائے جاتے تھے. جیسے نولکھا از ون آف دی ایگزامپلس. اس زمانے میں 9 لاکھ کا بنا تھا ایک چھوٹا سا چیمبر. آپ تاج محل دیکھ لیں دیٹ از وائٹ. موتی مسجد دیکھیں وائٹ. موتی مسجد دہلی میں دیکھیں وائٹ. سو دیز آر آل وائٹ. وہ ماربل میں یوز کرتے رہے. اینڈ دین یو کم, اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا اورنگزیب عالمگیر. ہی گاٹ انٹو ڈفرنٹ فارم جو مسجدوں میں وہ داخل ہو گئے. سو انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی تھی, اور انہوں نے پھر چیزوں میں چینجز اکارڈنگ اورنگزیب بادشاہ جو اورنگزیب انہوں نے مسجدوں پہ, کیونکہ ہی واز مور ٹورڈ اسلام. وہ اپنی تسبیح بنانی, ٹوپیاں بنانی, قرآن پاک کی نسخے لکھنے. دیٹ از ہاؤ ہی واز. اس نے کہا جی میں اپنے خزانے سے کوئی پیسے نہیں لوں گا. تو ہی گاٹ انٹو ڈفرنٹ ڈائریکشن, اور وہ مسجدوں اور اس سائڈ پہ وہ چلے گئے, دین کی طرف سے چلے گئے تھے. سو یہ آپ کو ہر ٹائم پیریڈ کا فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بلڈنگ کس ٹائم پہ. اس کے بعد پھر سکھ ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے. سکھ ٹائم پیریڈ میں, اور بڑی انٹرسٹنگلی لاہور فورٹ جو ہے یہاں پہ صرف 14 سال کا ٹائم پیریڈ رہا ہے جہانگیر کا جب یہ کیپٹل رہا ہے.
لاہور فورٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایز اے کیپٹل یوز نہیں ہوا. یہ صرف ایک ٹرانزٹ کے طور پہ ایک ریسٹ ہاؤس ہوتا تھا. یہ دلی سے آتے تھے یا آگرہ سے آتے تھے, وہ یہاں رہتے تھے, اس کے بعد آگے نکلتے تھے کشمیر کی سائڈ کے اوپر, وایا گجرات اور روٹ سے وہ لوگ آگے نکل جاتے تھے. Only Jahangir stayed here for 14 years and Lahore remained as a capital. That is why آپ کو نظر آئے گا کہ جہانگیر کے ٹائم پیریڈ میں سب سے زیادہ یہاں پہ چیزیں بنی ہیں. ٹھیک ہے, شاہ جہاں ٹائم پیریڈ میں آپ کے پاس یہ بن گیا شالیمار گارڈن, لیکن اس کی بیٹی نے زیب النساء, یہ چپرجی گارڈن, آپ کا یہ کیا کہتے ہیں جو شاہدرہ پورا کمپلیکس ہے, یہ نور جہاں اور وہ ساری چیزیں بنی, یہ ساری پھر اسی ٹائم پیریڈ میں ہرن منار. سو یہ آپ دیکھیں گے جس ایرا جو ہوتا ہے وہ ایرا اپنی چیزوں کو اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف, اور آرکیٹیکچر بھی اینڈ مٹیریل اسپیکس فار اٹ سیلف ایز ویل. اینڈ یہ نالج ہونا ضروری ہے ساری دنیا میں. اس ایریا میں برکس کی, موٹر کی, فریسکوز کا کام ہو رہا تھا. اسی ٹائم پیریڈ میں آپ کو یورپ کے اندر بلاکس, میسنریز میں کارونگ, پتھر میں کارونگ کا کام ہو رہا تھا. اینڈ ایوری تھنگ واز اسپیکنگ فار اٹ سیلف. وہ لینگویجز بولتی ہیں ایک دوسرے کا. آپ اگر آپ ٹائم لائن آرکیٹیکچر لینگویج کا ایک پورا چارٹ بنا لیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں عام آدمی جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہے. بڑے اس کے پوری ایک وہ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اب ہوا ہے کام یا پرانا ہوا ہے, چاہے رینوویٹ. دیکھیں ہم کنزرویشن میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ڈو ناٹ ڈسیو اے پیپل دوز آر وزٹنگ. کلیئر انڈیکیٹو لائنز ہونی چاہیے. مطلب میں نے یہ جو آرچ پیچھے بنائی ہوئی ہے اس کی مٹیریل اینٹ جو ہے کلیئرلی بتا رہی ہے اس کے ساتھ والی آرچ کہ وہ اس کے ساتھ والی, کہ اس کے آرچ فارم وہی ہے, دا برکس آر نیو, which means this اس کے سائز اور ڈیزائن میں فرق ہے. We do not want to deceive کہ یہ بھی اسی ٹائم پیریڈ کا ہے, but we would like to tell کہ یہ فارم یہ تھی, یہ جو ٹوٹ گئے تھے حصے اس کو ہم نے جوڑ دیے ہیں with a new material لیکن وہی ہے, برکس ہیں. آپ جیسے فرش دیکھ لیجئے, یہاں فرش جو تھا there was no evidences, ہم نے بہت کھدائی کی کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا مٹیریل یوز کیا تھا. ایک یار وہ جو کنسٹرکٹر تھے ان کے, جو انہوں نے کنسٹرکشن کی, جتنے بھی آرکیٹیکٹ تھے اور وہ جو مغل بادشاہ تھے, ان کی جب دیکھے کنسٹرکشن کروانے میں تو عجیب مہارت تھی ان کی, کس سٹائل سے وہ کیسے گیٹ جیسے بنانا. دیکھیں ہر چیز کی اپنی میں ایک ورڈ کہتا ہوں جی اس سلسلے میں, they were more dedicated and sincere with their professions. They are craftsmen, they are builders. ان کے جو آرکیٹیکٹس تھے وہ اپنے کام میں مگن ہو کے کام کرتے تھے. Only then, that is why they have managed to achieve these results. یار آپ کے آج کے دور میں آپ کے پاس لیٹسٹ مشینری ہے, کمپیوٹرز ہیں, اینڈ یٹ آج بھی آپ گھر جو دیکھیں جو بن رہے ہوتے ہیں, آج کے پاس کٹرز بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, نئے گھر بن رہے ہیں. اسٹل آپ کو کہیں نہ کہیں پہ نظر آئے گا کہ کہیں پہ یہ ٹائل ٹیڑھی کٹی ہوئی ہے, کہیں پہ یہ چیز لائن ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے, کہیں پہ پلسٹر ٹیڑھا چلا گیا ہے. یار where is the problem? اس وقت تو یہ مشینز نہیں تھیں, لیکن اسٹل دے مینیج ٹو میک اے ویری ایکوریٹ تھنگس. وہ جو ایک بلڈر ہے اس نے ایک ہاتھ سے یہ چیز ڈرا کی, اسی کو اس نے ریپلیکیٹ دوسری ڈرا کی, اسی کو ریپلیکیٹ آگے ڈرا کی, اسی کو ریپلیکیٹ آگے ڈرا کی, اینڈ اسٹل ویری ایکوریٹ. شیش محل میں دیکھیں آج آپ میناکاری سے کام کیا, ہم نے سر اس کو اسکین کیا, اسکین کرنے کے بعد دوسری سائڈ کو اسکین کیا, تب ہم نے جب اس کو اسکین پہ رکھا, پرفیکٹ. اینڈ دیٹس اے شاکنگ تھنگ. آج ہم اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یار آپ یہ کام دیتے ہیں, میں اکثر میں پریشان ہو جاتا ہوں, یار وائی کانٹ یو انڈرسٹینڈ دا بیسکس کہ یار تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا دے دیں تو وی کین بی کریکٹ. لیکن ہم جلد بازی میں بہت, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ایک ایسی لگ رہا ہے جیسے میں مغلیہ دور میں چلا گیا ہوں جی, 400-500 سال پرانا. تو آپ بھی یہاں پہ آئیں گے تو ایسے ہی محسوس کریں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج سے 500 سال پیچھے چلا گیا ہوں جی میں, تو آپ بھی یقیناً 500 سال ہی پیچھے یہ ہسٹری سن رہے ہوں گے. جن لوگوں کو جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے نا, یا ہسٹری سے محبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, ان کو تو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا یہ بالکل ہی سبجیکٹ نہیں ہے ہسٹری. لیکن آج یہاں پہ آ کے میں پچھتا رہا ہوں کہ میرا کیوں نہیں تھا سبجیکٹ.
کیونکہ ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں، دنیا کی ہسٹری کے بارے میں علم ہونا چاہیے. جیسے مغلیہ دور کے بادشاہ اورنگزیب کی بات ابھی نجم صاحب نے بتائی کہ وہ مذہبی بادشاہ تھے، انہوں نے مسجدوں کو پروموٹ کیا. دیکھیں مسجدیں مغلیہ دور میں بڑی خوبصورت، آج بھی مسجد، بادشاہی مسجد، سنہری مسجد، وزیر خان مسجد، اسی طرح دہلی میں مطلب بڑی خوبصورت مسجدیں جو ہیں وہ بنی. تو نجم صاحب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں رائل کچن، جی جی یہاں پہ کچھ تو آپ نے ریسٹور کیا، رینوویٹ کیا. جو ہماری بیک پہ، آپ کی بیک پہ جگہ ہے، یہ اسی طرح کھنڈر کا منظر پیش ہے. اس کو دیکھیں یہ کہتے ہیں نا بعض اوقات ایک پکٹوریل اینڈ ویژول ایکسپیرینسز لوگوں کو دینا ضروری ہوتا ہے. اف آئی ہیڈ اسی کو میں پورا کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹری ساری تھی، موجود تھی، ہم نے اس کی ڈرائنگز بن گئی تھی سب کچھ. بٹ وی نیڈ ٹو لیو فیو تھنگز ایز اٹ از. یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر آپ کسی چیز کو ریسٹور یا پراپرلی ٹائم کے اوپر پریزرو اینڈ کنزرو نہیں کرتے، دس ول ہیپن. یہ ہو جائے گا اس کا حال. آپ کا یہ اگر حال خیال نہیں نہیں رکھیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. جو نہیں رکھا گیا سو دا پیپل ول انڈرسٹینڈ کہ روئنس، ہم اپنی پاس کو روئن تو نہیں کرنا چاہتے. آنے والی جنریشن کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، بتانا ہے. ان کو اتنا بتانا ہے بھائی، وہ آج کے ینگسٹرز یورپ جاتے ہیں، بعض اوہ آئی ہیو سین اے بیوٹیفل بلڈنگ، اوہ مائی گاڈ اٹ واز اسپلینڈڈ. بھائی فار ہیون سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کے پاس جو ہے اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ کام ہے. اتنا خوبصورت نستعلیق قسم کا فریسکو کا کام کہیں نہیں ملے گا، انلے ورکس کہیں نہیں ملیں گے جو آپ کے پاس موجود ہیں. ایشو ہے اس کہ ہم لوگوں نے شاید اس کو پراپرلی پروموٹ نہیں کر سکا، ہم لوگوں نے ان کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. میں ابھی پیچھے ہمارے میں کوئی دوست ہیں، دے آر ان ٹورزم انڈسٹری ان گورنمنٹ آف اس کا ہے ایجپٹ میں. دے ہیو سینڈ می اسمال کلپس. اس کا نام ہے ایجپٹالوجی. اینڈ واٹ شی ہیز ڈن اٹ سو نائسلی کہ وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا فیروز، اور اس سے اسٹارٹ کرتے کرتے کہ ہم نے اینڈ دے ایکسپلینڈ ایوری تھنگ کہ یہ بنے ایسے نہیں بنے. وی ور گریٹ میتھمیٹیشینس، فزکس کو ہمیں پتہ تھا، فلائنگ چیز پتہ تھی، اور اس کی ایگزامپل ساتھ ٹک 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 کرتا ہے. اٹ واز اونلی 1 منٹ اینڈ 25 سیکنڈ 30 سیکنڈس کا وہ اس نے کلپ ایک بنایا تھا، بڑی خوبصورت تھی. یو سی آئی مین دیٹ از گیوز یو اے کائنڈ آف کہ یار لیٹ می گو ٹو ایجپٹ اینڈ وانٹ ٹو سی آل دیس. کیسے انہوں نے وہ آرکس بنائی ہیں، کیسے انہوں نے میجرمنٹس لیے ہیں، یہ تمام چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، دے ور ٹو گڈ ان ہائیڈرولکس. آپ کی آج بھی جو ڈرینیج سسٹم جو ہم نے ابھی پیچھے 2 سال پہلے ریسٹور کیا ہے میں نے یہاں پر، یہ موتی مسجد کا، مکاتب خانہ کا، دیوان عام کا، یہ اتنی بڑی ڈرینیج سسٹم ہے کہ آپ اندر پیدل چل سکتے ہیں اس کے اندر. یہ تقریباً کوئی 8 ساڑھے 8 فٹ چوڑی ہے، کوئی 3 ساڑھے 3 فٹ چوڑی اس کی ہائٹ، 8.5 فٹ. یہ مغلوں نے بنائی تھی. یس. اور وہ اب بھی ہم جب ریسٹور کیا اس میں پانی فلو میں سے جاتا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سیدھا لے جاؤ ناک کی سیدھ میں. واٹ دے ہیو ڈن از انہوں نے ٹوسٹ کرتے ہوئے لے کے گئے. اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی فلو کرتے یوں وائنڈ کرتا ہو جاتا ہے تو وہ گریویٹیشنل فلو اس کی بریک آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس کی سلوپ بہت تیز رکھی ہوئی ہے تاکہ پانی اپنی مٹی بھی ساتھ لے جائے، اور وہ تمام پانی اپنے گریویٹیشنل فلو. ابھی ہم 2 سال سے کیا لیں، میں اس دن پیچھے میں وزٹ کیا، نیچے گیا ہوں، میں اس کے نیچے گیا ہوں، میں نے کہا شاید اس کے اندر مٹی وٹی آ گئی ہوگی. اینڈ آئی واز فائنڈ، آئی مین آئی واز شاک ٹو فائنڈ آؤٹ وہ ویسی کہ صاف کے صاف ہی ہے. نہیں تو ابھی ہمارے انجینئرز ہیں، وہ کو سیکھیں یار، اس سے جہاں جاتے ہیں وہ تو صفائی کا بگ کوسچن کہ اچھا پھر چھتوں کے اوپر سارے ٹینکس بنے ہوئے ہیں، پمپس کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ وہ پرشین ویلز کے ساتھ پانی اوپر ڈالتے تھے، اس کے بعد وہ ٹیراکوٹا پائپس کے ذریعے تمام پانی کا سپلائی آتا تھا، اور ہر جگہ پانی فریش واٹر آتا تھا، وہاں سے نکلتا تھا. پھر ڈرینس بنی تھی، وہ جاتی جاتی اس ڈرینس کا کنیکٹ ہوتا تھا. دیور انٹر کنیکٹڈ سسٹم. اچھا پھر مزے کی بات یہ، اس ڈرینیج میں ہم نے جا کے اندر واک کیا تو دیکھا اس میں چراغ رکھنے کی جگہ بھی تھی. یعنی کہ اگر آپ نے صفائیاں کرنی ہیں، اس کی مینٹیننس کرنی ہے، تو آپ وہاں چراغ بھی لگا لیتے تھے، آپ پراپرلی کر سکتے. ایریشن بھی اس میں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. سو پھر آپ ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا. ایوری تھنگ واز ویل کیلکولیٹڈ. آپ بیسمنٹس جو نیچے ہیں سمر پیلس، اس میں آپ اندر چلے جائیں، آپ کو سفوکیشن محسوس نہیں ہوگی. مطلب میں شاکڈ ہوا یہ سن کے. ابھی آپ کے انجینئرس کو ہیں ان کو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ 500 سال یا 400 سال پرانی ایک ڈرینیج سسٹم جو ہے آپ نے ابھی چیک کیا تو وہاں پہ مٹی نہیں تھی چیک کرنے کے لیے. مطلب پانی ایسے جاتا ہے کہ مٹی بھی دیکھنا. آپ آج 1 سال نہریں چلاتے ہیں، اس میں مٹی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. یہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی صفائی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا وہ.
ہماری ڈرینیج سی آپ نارمل ڈرینس دیکھ لیں اس میں مک آ جاتی ہے سب کچھ آ جاتی ہے اوکے فیئر نا کہ یہ آپ کی بیسکلی اسٹرام واٹر ہے بارشوں کا پانی کا لیکن ہماری بارشوں کی پانیوں کی بھی مٹی میں آ جاتی ہے کیونکہ لان کا بھی پانی جانا ہے فرشوں کا بھی جانا ہے اس کے اندر سے دیر از ہارڈلی اینی گریٹ مک جس کو مجھے ریموو کرنا پڑ رہا ہو نارمل جو دیواروں کا جو مٹی شٹی کو تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ ہے وہ دیٹ از وچ از یہ نہیں ہے کہ جی مجھے کوئی ہیوی ڈیوٹی صفائی کرنی پڑی اس سے میں بچت ہے. پھر اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کا ایکول انوائرمنٹ فرینڈلی سسٹم تھا جتنا پانی نکالتے تھے اتنا پانی دریا میں موو کراتے تھے اینڈ آل ٹریٹڈ ہوتا فلو کے ساتھ پانی جا رہا ہوتا تھا جو آیا ہے وہ دریا کے وہ جا رہا دریا برد کر دیا دریا میں پانی جا رہا ہوتا تو سارا اس میں کلین آؤٹ ہو جاتا کلین آؤٹ ہو جاتا اتنی اچھی وہ ساری فارمولیٹڈ ان اے ویری نائس مینر. اچھا آپ نے ایک ان کی گزرگاہ شاہی گزرگاہ وہ کس ایریا سے سنا بڑی آپ نے اس پہ کام یہ اس رائل ٹریل سٹارٹنگ فرام دیکھیں یہ اکبری گیٹ جو بنا تھا اکبری گیٹ سے یہ اندر جایا کرتے مریم زمانی مسجد آتی تھی مریم زمانی مسجد کے ساتھ پھر ہم آگے جاتے ہیں تو دلی گیٹ جہاں شاہی امام اور یہ سارا تھا وہ ہماری شاہی گزرگاہ ہم کہتے ہیں کہ رائلز یوز ٹو جو دلی سے جب آ رہے ہوتے تھے دے یوز اف دے ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دس ایریا وہ وہاں سے بیچ میں گزرتے ہوئے آتے تھے اور وہ اس کو رائل اس پہ بھی سنا بڑا کام کیا آپ نے. جی بالکل یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انفراسٹرکچر کی ساری ڈیولپمنٹ کا تاریں ساری اندر گئی ہیں سیوریج نیا ڈال دیا گیا اسی سائڈ پہ جی بالکل اسٹارٹنگ رائل اور جہاں جہاں پہ اب ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ تمام یہ کر رہے ہیں. اسی طرح بھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی سنری مسجد کی بھی ساری لائٹنگ وغیرہ ساری اس کو کی ہے اس کی جو ڈومس وغیرہ اس کا گولڈ سارا خراب ہو رہا تھا اس کی بھی صفائی کی ہے اس کو پالش دوبارہ ہو گیا سارا اندر فریسکو ورکس تھا اس کو بھی ہم نے ریڈو کیا سارا. اوپر ہم ریٹریکٹیبل چھتیں ڈال دی ہیں اس کے وہ جو گرین رنگ کے کپڑے ہم ڈال لیتے ہوتے ہیں ہم نے اس کو ختم کیا وی ہیو ڈیفائنڈ ان نیو مینر تاکہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں کہ ہمارا آرکیٹیکچر نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آرکیٹیکچر یہ ہے اس کے آگے ہم نے گرین کپڑے ڈالیں کوئی صاحب آئیں اس کو نظر ہی نہ آئے. سو ہم نے اس کو ریٹریکٹیبل سسٹم دے دیا کہ کھول دیں سردیوں میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بیکاز آپ کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور جب گرمیوں میں چاہیے تو آپ بٹن دبائیں تو وہ آپ کی چھت اوپر سے آ جائے گی اور آپ کا نماز پڑھیں جب ہو تو اس کو کھولیں تاکہ فور ٹورسٹ. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ سردیوں میں دھوپ اور گرمیوں میں ہوا آنا یہ بڑا وینٹیلیشن کا اور یہ ساری چیزوں کا خیال یہ ہم نے اب جو آگے کام کر رہے ہیں اس تمام چیزوں ہم یہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں تاکہ چیزیں پراپرلی ویل ڈیفائنڈ ہو جائیں ویل پرزروڈ ہو جائیں ویل یوزڈ ہو جائیں کیونکہ جب تک آپ ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس سے. اچھا یہ یہاں پہ قلعہ کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر جو ہے بانی پاکستان پیپلز پارٹی وہ ان کو بھی قید رکھا گیا یہاں پہ. دیکھیں یہ جو ایریاز ہیں تمام کے تمام یہ بیسکلی یہاں پہ عقوبت خانے تھے یہاں پہ مختلف تھے یہاں پہ بہت سے اسیر لوگ یہاں پہ رکھے گئے جس کے اندر آپ کے حسن نثار بھی تھے اس میں آپ کے جہانگیر بدر بھی تھے اینڈ سلمان تحصیل مطلب یہ سارے لوگ سلمان تحصیل بھی تھے. سو وہ ایک ٹائم پیریڈ ایسا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بلیک ٹائم پیریڈ جس میں لوگوں کو دے ور کیپٹ ان کیپٹیوٹی اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ کیا گیا. پھر یہ 80s میں دس واز آل اوپر اس کے اوپر بھی ایک منزل ہوا کرتی اتار دی گئی اور پھر اس میں اور بھی جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں وہ ہم نے اس کو ریموو کر دیا اور اس کے بعد کرنے کے بعد جو اس کی اوریجنل حالت تھی جہاں تک ہم اس کو بیسٹ پاسبل اسٹور کر سکتے تھے ہم نے اس کو کیا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ نگیٹ نہ کریں اور کہیں پہ جہاں پہ اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس پہ پانی کی سیٹلمنٹ ہو رہی تھی. یہ کچا تھا پانی یہاں پہ نیچے جاتا تھا تو ظاہر جاتا تھا تو نیچے سے یہ مٹی کی بنی ہوتی ہیں تو اس کی وہ مٹی کے ساتھ وہ چیزیں کھر جاتی ہیں اور بیٹھنی شروع ہو گئی تھی. سو وی ہیو سیٹ اپ نیو ڈرینیج سسٹم ہیئر ایز ویل تاکہ اس کا بارش کا پانی اپنے فلو سے شیٹ فلو سے یہاں سے نکل جاتا ہے. اچھا اس کے لیے عام ہی آرکیٹیکٹ ہیں یا اس کو اسپیشل آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو اس کو رینوویٹ کرتے ہیں ریسٹور کرتے ہیں؟ اس کے لیے کنزرویشن آرکیٹیکٹس ہیں اور وہ اوور دا ایئرس بیکاز آئی ہیو ورک باہر بھی اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے تو میرے ساتھ جو باقی ٹیم کے ممبرس تھے دے آر آل ٹرینڈ اپ ناؤ اور ہمارے ساتھ جو آغا خان کی ٹیم کے لوگ ہیں اسپیشل ٹیم ہے آپ کے ساتھ. جی اسپیشل ٹیم ہے اینڈ دے ہیو گڈ نالج فار آل کنزرویشن ورکس کہ اس کا کنزرویشن کے کام کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے کیونکہ عام پرسن اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اچھا جس طرح آپ فرما رہے تھے پہلے کہ نہ صرف پاکستان میں تو اتنا جتنے مطلب ٹورزم کے ایریاز ہیں آپ کے پی کے کی مثال لے لیں لاہور کی لے لیں یہاں پہ ٹورزم کے لیے بہت کچھ ہے. یہاں پہ تو کام اتنا نہیں ہوا. پچھلی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا
اس پہ کام کرنا. اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان میں قرضوں ورضوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لینے کی. اتنا آپ کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہ سپورٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ. وہاں جاتے ہیں یار. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, باقی سب چھوڑ دیں جی. اب ان کے پاس دیکھ لیں یہ باکو آذربائیجان ہاں میں, باکو کے پاس کیا ہے, ان کی رشین ٹائم پیریڈ میں ساری بلڈنگیں گر گئی. ان کے پاس کچھ تصویریں موجود تھی, اس سے انہوں نے سی این سی مشین سے, کیونکہ ان کا یلو لائم اسٹون موجود تھا, ان سے انہوں نے کارونگ کر کے فساد ری بلڈ کر دی, لائٹنگ کر دی, اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس. واٹ دے ہیو ڈن اٹ دی ایکٹیویٹیز فار ٹورزم انہوں نے جنریٹ کر دی ہیں. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ میں کہاں جی باکو, میں کہاں پہ جی یہاں پہ, مطلب وہاں پہ تو لائک وائز آپ دبئی دیکھ لیں. دبئی کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. دا اونلی تھنگ دے ہیو فوکس از آن دا ٹورزم. آپ کو ٹورسٹ کو اپنے علاقے سے نکالنا ہے, جو لوگ جہاں ان کے پاس ٹورزم اور تیل کے علاوہ تو ہے کچھ بھی نہیں. تو اب اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ تیل بھی ان کا دبئی کے پاس, تو وہ تیل بھی اتنا کوانٹٹی میں بات کیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی سسٹینیبلٹی از پیورلی آن ٹورزم. ایون سعودی عرب از گوئنگ ٹوورڈ ٹورزم ناؤ. ان کی جو منسٹری آف کلچر اینڈ ہیریٹیج ہے وہ پرانے جدہ کو اور وہ ایریاز جو ہیں وہ ان کو ریسٹور کرنا چاہ رہی ہے تاکہ اس کو واپس لیں. آپ قطر میں دیکھ لیجئے, اولڈ سوق کو انہوں نے کیا, کچھ ایریا تھا اس کے ساتھ اسی پیٹرن میں ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اینڈ ونس آپ شام کو جائیں, وہاں پہ سنگل اسٹوری یا 2 اسٹوری بلڈنگز ہیں, اینڈ وہاں پہ شام کو کیا مجمع لگا ہوتا ہے. وزٹ کرتے رہتے ہیں؟ جی جی, میں تو شوق ہے مجھے کہ میں تو ویسے بھی آپ نے یہاں پہ اس کو چیزوں کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے وزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل, کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. بالکل. ابھی میرا اساسوں کو کیسے ابھی دیکھیں نا, ہم ایون لائٹنگ میں آپ دیکھ لیں, ابھی میرے پاس مارکیٹ میں وہ لائٹس اویلیبل ہی نہیں ہے. میں لاکھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار میں آپ کو بتا رہا ہوں فلانی جگہ ملتی ہیں, فلانی جگہ ملتی ہیں. اب وہ جو دوز ہو آر بیسکلی کیرنگ آؤٹ دا ورکس, وہ ابھی اتنے شارپ نہیں ہو پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے, ٹھیک ہے. اب نئی لائٹیں آ رہی ہیں جس کو آپ واٹر پروف بھی ہیں, انڈر گراؤنڈ بھی لگا دو, آنکھوں بھی نہیں پڑتی یار, اٹ لٹس اپ دا بلڈنگس. میں وہ دیکھیں تو آنکھوں کو چھپے نہیں, آپ بلڈنگ کو دیکھ سکتے. بالکل. اب میں جیسے بتایا نا 90s میں when I was working in اٹلی میں پروجیکٹس میں کام کر رہا تھا, تو وہاں پہ ایک نئی جدت کی چیز اس وقت کر رہے تھے. ہمارے ہاں تو اب ہمیں ہوش آ رہی ہے یہاں پہ کہ پاکستان میں اب ہم کر لیں, اور اگر ہم یہی کو 10 سال 15 سال پہلے ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا, 20 سال, تو آج ہم لوگ یہاں پر ٹورزم کہیں اور لیول پہ لے جا چکے ہوتے ہیں. سو ابھی بھی یہاں پہ نا تھوڑی سی تیزی کی ضرورت ہے, سلو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وی آر موونگ ان رائٹ ڈائریکشن ناؤ. یہ کنزرویشن کی جو چیزیں ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں اویئرنیس آ گئی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مختلف اویئر ہو رہی ہیں. سر جی مجھے سمجھ آ جائے گی, آپ کو آ جائے گی, جب تک آپ کے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو کام نہیں چلنا. ان کو سمجھ آئے گی کہ کنزرویشن کا کام گورنمنٹ میں اویئرنیس آ رہی ہے, اور وہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ہم پرزرو کریں. ڈفرینٹ نیمز ضرور دی جا رہے ہیں, کوئی ریلیجس ٹورزم کے ساتھ. دیکھیں نا, میں یہاں پہ آپ کا ایک آئیڈیا تھا آپ لوگوں کا کہ اس قلعے کے اندر جو ہے ایک آپ نے وہ ٹورزم جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے دلچسپی کے لیے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں, آپ نے وہ ایک نائٹ سٹارٹ کی ہے. جی ہسٹری بائی نائٹ. اب وہ اتنی مقبول ہوئی ہے, میں باہر سے سنتا, میں نہیں ابھی تک آیا, لیکن ہر بندہ یار وہ قلعے میں ہم ہسٹری بائی نائٹ وہاں آئے گا. ایک دفعہ جائیں تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا آپ ابھی اس دنیا میں نہیں, آپ پیچھے کہیں پہ رہے. آپ مجھے بتائیں نا جی, پبلک کے پاس ریکریشنل فیسلٹیز رہ کیا گئی ہیں؟ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں, آپ کو کبھی کچھ کہیں جانا چاہتے ہیں, کہتے چلو جائے ریسٹورنٹ چلے جائیں, ایک کھانے پینے کے علاوہ ہے ہی کیا؟ دنیا نے آپ کو موومنٹ دی ہے. یہ جو ویژنز ہیں جو کامران صاحب کے آگے آ رہی ہیں, جس میں یہ ٹورزم پروموشن دے رہے ہیں, یہ آپ کو ایک وہ جیسے کہتے ہیں پریشر کوکر لڈ ہٹانے کی بات ہے. پبلک کو اویئرنیس آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں یار چلو کھانا پینا تو چھڈو, لیٹس گو فار ہسٹری بائی نائٹ, پھر کھا لیں گے فوڈ اسٹریٹ پہ جا کے کھانا بھی کھا لیں. سو ایٹ لیسٹ یہ اچھا کیا نا, یہاں پہ آئیں گے ساتھ فوڈ, ایگزیکٹلی. سو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک بریک مل گئی یار, وہ ضروری ہے. وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیز فیسلٹیز ٹو جنرل پبلک, ادروائز فرسٹریشن لیول بڑھ رہا ہے لوگوں کا. اچھا یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے, پھر میرے ذہن سے نکل جائے گی, کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں, جیسے آپ نے فوڈ اسٹریٹ بنائی اور یہاں پہ کنٹینز بنائے ہیں, وہاں پہ معیار کیسا ہوتا ہے کھانا؟ فوڈ اسٹریٹ آپ بغیر بتائے جائیں, نہیں وہاں تو میں آتا رہتا ہوں نا, وہاں تو اس کا کھانا بہترین ہے. آپ کو چیک کرتے ہیں باقاعدہ, آپ بھی چیک کرتے ہیں یا فوڈ ڈپارٹمنٹ؟ نہیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ تو کرتا ہے. ہمارے پاس بھی ایک مینیجر فوڈ اسٹریٹ ہے
دے انشور کہ کوئی اننیسیسری کوئی وائلیشنس نہ ہو رہی ہوں, کوئی اوور چارجنگ نہ ہو رہی ہو, کوئی ایتھیکلی چیزیں خراب نہ ہو رہی ہوں. دیٹ از گوئنگ. اور سیکنڈلی بات یہ ہے اب اویئرنیس ایسی آ گئی ہوئی ہے, آج آپ اپنا کوالٹی آف فوڈ گرا لیں گے. مطلب اگر ہم ابھی سمجھیں تو ابھی یہاں پہ لشاری صاحب اور آپ جو ہیں وہ مغلیہ دور کے بادشاہ ہیں. نہیں اللہ معاف کرے. ہم دیکھیں وی آر پبلکلی سرونگ دا پیپل اینڈ ٹرائنگ ٹو گیو دی بیسٹ پاسبل سروسز فار دا جنگل. دیکھیں نا ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے آپ نے 500 سال پیچھے لے گئے تو بادشاہ تو ہوئے نا. وہ نہیں سر بادشاہ نہیں, وہ تو آپ کی ایک جیسے کہتے ہیں نا آپ کے اندر ایک رگ تھی جس نے آپ کو اس میں لے گئے. کوئی بھی بات سنے گا نا وہ ضرور اس میں ہر کوئی نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اسپرٹ ہونی ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے ٹائم ہونا آپ کے پاس. ایگزیکٹلی آپ کے پاس سننے کا ٹائم. بس یہ بات ہے. مطلب ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ فوڈ سٹریٹ میں بغیر اب دور یہ آ گیا ہے کہ اگر آپ اپنی کوالٹی خراب کر دیں گے تو یو کانٹ سسٹین. دور دور سے لوگ آتے ہیں, دے ورڈ یوں اسپریڈ کرتا ہے کہ یار ادھر نہ جانا کھانا نہیں ایسا. لیکن سب بریک لے لیتے ہیں, لیکن یہ تو سب اچھا ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلمس بھی ہوں گی, لوگوں کو بھی پرابلمس ہوں گے, ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ تو یہ ہے کہ مجھے نجم صاحب کی باتیں سن سن کے نا مجھے اتنا سکون, مجھے نیند آنا شروع ہو گئی ہے. سچ کہ اتنی وہ کیا ہسٹری تھی ہماری, کیا دور تھا ہمارے پاس, برِ صغیر میں کیا حکومت تھی, کیسے ہمارے اوپر زوال آیا, اور اس میں ہماری ہی کمی کوتاہیاں ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھ لیں, میں اپنے ٹاپک سے ویسے ہٹ رہا ہوں, لیکن انفارمیشن کے لیے ہم اکثر دوست ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم مطلب باتیں ہم بھی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے کہ جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس کو ہم اپنی اصل حقیقت کو بھول چکے ہیں. ہم اگر قرآن پاک کو سٹڈی کریں, ان کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھ لیں تو ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں انگریز جو ہیں انہوں نے اپنا لی ہیں, وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم نے انگریزوں والے رویے, لیٹ اٹھنا, جو ہے لیٹ تک جاگتے رہنا, مطلب ان مارکیٹیں جو ہے پوری رات کھلے رہنا, اب انہوں نے جو ہے وہ اپنا لیا ہے مسلمانوں والے, وہ اب آگے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنی اصل جو حقیقت ہے وہاں پہ آ جائیں تو آج بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے بیماریاں بڑھ گئی ہیں, اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اپنے جو ہے ہمارا دین جو کہتا ہے اس سے ہٹ چکے ہیں. ہم جو دین نے کہا ہے کہ ایسے زندگی گزاریں, ہم ویسے نہیں گزارے. اس وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں, ہمارے اندر ڈپریشن, پریشانیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اگر آج بھی ہم وہاں پہ چلے جائیں تو یقین کیجیے یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ایک بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ حکومت کے لیول کے کام ہے, وہ کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. مارکیٹیں انہوں نے بند کروانی ہے, باقی سارے تمام چیزیں انہوں نے کرنی ہے جیسے کرنی ہے. نجم صاحب ابھی ایک بڑا اچھا آپ لوگوں نے جو اتھارٹی آپ کی وال سٹی, انہوں نے فرانس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے جی کہ وال سٹی جو ہے اس کو مزید رینوویشن کرنے کے لیے, ریسٹور کرنے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, اپنی اصل حالت میں اس کو بحال کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا. وہ کیا معاہدہ ہے؟ جی ایکچولی اے ایف ٹی فرینچ فائنانسنگ ڈیولپمنٹ ایک یونٹ ہے, انہوں نے وال سٹی کے ورکس کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو سراہتے ہوئے دے ہیو تھرو گورنمنٹ آف فرانس کی کوئی کمپنی ہے یا گورنمنٹ آف فرانس کر رہی ہے؟ ایکچولی اٹ از سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف ٹھیک ہے فرانس. اس میں دس از کمنگ تھرو گورنمنٹ آف پاکستان. وہ فنڈنگ ول بی ٹرانسفر ٹو گورنمنٹ آف پنجاب, اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب میں WCLA ایز پر اپرووڈ کاسٹنگس آف P&D ہم پروجیکٹس کو لے کے چلیں گے. 5 year پروگرام. عام فہم کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ 22 ملین کا ہو گیا تو پتہ نہیں 22 ملین کے, نہیں, وہ ایک بریکٹ دے دی گئی ہے. اٹ مائٹ فنش ویل بیفور دیٹ ون. ہمارا اس میں کام کیا ہے, جو انڈر گراؤنڈ تمام لاہور فورٹ کے ایریاز ہیں اس کو بھی ہم ریسٹور کرنے جا رہے ہیں جو لوگوں کے لیے اوپن نہیں ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اوپن فار ٹورزم ایز ویل. جس طرز کے اوپر ہم لوگ دہلی گیٹ میں اور وہاں پہ جو شاہی گزرگاہ کی ریسٹوریشن کر رہے ہیں اسی طرز پہ ہم ایڈجسٹنٹ ٹو فوڈ اسٹریٹ بیک ایریا کا جو ٹکسالی کا ایریا وہ بھی کریں گے. لائک وائز یہ جو نشیوں کے اور جگہیں دیکھیں, جس جگہ میں جب کام ہوتا ہے تو یہ جو یہ عنصر جو ہوتا ہے جس میں انوانٹیڈ جس میں جو نشئی اور یہ لوگ ہیں وہ خود بخود پھر موو کر جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ. دس ایریا ول بی ٹیکن کیئر. اس کا بھی اسی لیول کا انفراسٹرکچر ہو جائے گا جس لیول کا وہاں پر ہے. تمام وائرز انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گی, اینڈ اٹ از آلسو گوئنگ ٹو ایڈریس دی ہینگنگ وائرز آن دی ایسٹرن سائڈ جو اکبری گیٹ کے سامنے ہے.
وہاں سے وہ جو وائرز ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گی ساری, تاکہ اسپیس کھل جائے گی. اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب از ٹرائنگ دی بیسٹ کہ وہ رم مارکیٹ جو انلیگلی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے اپروڈ کر کے متبادل جگہ دے دیں, وہ وہاں چلے جائیں. انلیگل بیٹھے ہوئے وہ اس گورنمنٹ لینڈ پر گورنمنٹ نے ہی بٹھایا تھا ان کو ایک عرصے پہلے جب یہ لوگ. لیکن سر جی یہ دیکھیں نا, یہ ایک نیگیٹو چیز جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے ہی بٹھایا. دیکھیں سالوں سے لوگ بیٹھے ہیں, ان کا روزگار منسلک ہے, ہزاروں لوگوں کا روزگار. اسی لیے ان کی جو کمیٹی ہے یا تو متبادل کو جگہ دے رہے ہیں, متبادل جگہ دے رہی ہے, جگہ متبادل دے رہے ہیں. گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کا روزگار نہیں خراب کرنا چاہتے. They are consulting, Commissioner Office working on that one. They are consulting with them. لیکن اب ان کو راوی کے دوسری پاس شاہدرہ دے دیں گے تو اس کا تو فائدہ کوئی ہوگا نا, وہ نیئر ٹو دیں گے. وہ ان کی کنسلٹیشن اینڈ کنسنٹ کے ساتھ پھر ان کو جب وہ جائیں گے تو اس جگہ کے اوپر ان کا کسٹمر جہاں پہ جا سکے. ایگزیکٹلی اس اوپن اسپیس کو کلیئر کر کے تو یہاں پہ ہسٹوریکلی سرکولر گارڈن ہوتا تھا جو اس کے ارد گرد گھومتا ہوتا تھا. سو یو کین امیجن, کلوز یور آئیز اینڈ یو تھنک اباؤٹ قلعے کی دیوار کے اور مریم زمانی مسجد کے درمیان میں ایک لان ہو, اور وہ راستہ جو جا رہا ہے اکبری گیٹ وہ سیدھا جا رہا ہو آگے رائل ٹریل کو, شاہی گزرگاہ کو. دین امیجن ہاؤ رچ دس پلیس از. اس جگہ کے اوپر وہاں پہ بھی یہ ہوگا بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. اس جگہ پہ پھر ون کین پرووائڈ وزٹر فیسیلیٹیشن سینٹر دیر ایز ویل. پارکنگ بھی اس سائڈ پہ چلی جائے گی, لوگ وہ اس گیٹ سے بھی ان کا سکا کریں گے. تو آپ کو لنکیج ود ہسٹری زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. ابھی بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں کہ مریم زمانی مسجد کیا ہے. سچ ہے, مریم زمانی مسجد اس ایریا کی فرسٹ ماسک تھی جو بنائی گئی تھی, جو جہانگیر نے بنوائی تھی. اور اس مسجد کو بھی آپ اندر سے جا کے دیکھیں, اتنی خوبصورت مسجد ہے جس کا ہے چھوٹی لیکن اس کے اندر فریسکو کا کام اتنا ڈیٹیلڈ ہے اینڈ اسٹننگ. بٹ ونس دیز پلیسز آر کلیئرڈ آف, ابھی وہاں پہ گزر جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہاں جوتیاں لٹک رہی ہیں بعد, کیونکہ جوتوں کی شو مارکیٹ ہے باہر اس کے بنے ہوئی. اس سائڈ پہ رم مارکیٹ ہے, اس سائڈ کے اوپر جوتوں کی مارکیٹ ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, جوتیاں تو ادھر جوتیاں. جوتوں والا کو ختم کریں گے آپ, ٹیکسالی گیٹ والے یہ سارے بیٹھے ہیں. نہیں, ہم مسجد کے ساتھ کا جو ایریاز ہے اس کو ہم ٹیک کریں. ٹھیک ہے, اس کو کریں گے, اور وہاں پہ آپ جو اصل حالت میں اس کو لے جائیں گے, ریسٹور کریں گے, تاکہ وہ بلڈنگ جو ہے نا, جو اس کی جو امپورٹنس ہے دیٹ شوڈ کم آؤٹ. یہ بفر زون ایریا ہے نا, یہ بفر زون کہلاتا ہے. بفر زون کا مراد یہی ہے کہ آپ اننیسیسری اور اس ایریا میں اتنے جب آپ کنٹرول ڈیولپمنٹ کر دیں گے تو اس ایریا میں پھر اس فورٹ کے ارد آپ کو کنٹرولڈ ہو جائے گا سارا, اور آپ کی یہ پورا ایک ہب بن جائے گا ٹورزم. اس میں حضوری باغ بھی آ جائے گا. اب اوقاف کی طرف سے یہ اسکیم بھی اپروو ہو گئی ہے جس پہ ہم کام شروع کرنے لگے ہیں کہ حضوری باغ کی بھی ریسٹوریشن ہے, اس کے بادشاہی مسجد کی بھی ریسٹوریشن ہے. سو آل کلیکٹیولی ورکنگ ود اوقاف کے ساتھ, آرکیولوجی کے ساتھ, WCLA ود آخان ول بی ورکنگ ٹوگیدر, تاکہ اس کو بھی ہم کریں, تاکہ یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا ایسٹ نہیں ہے. دس از آل, ہم تمام کا ایسٹ ہے یار, مل کے ہم بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک آپ دیکھیں, یہ ایک لشاری صاحب اور نجم صاحب کا تو نہیں ہے, یہ ہم سب کا ساتھ ہے. اس کو ہم نے آج بچانا ہے, اس کو بچانا ہے. لیٹس لیو اے گڈ اسٹرانگ فٹ پرنٹ. اچھا, میں کلے سے ایک سوال کر کے باہر نکلوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ جو پبلک کے لیے نہیں ہے, جو سیاح جو آتے ہیں, جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, اس کو آپ جو ہے کھولنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی اس فنڈنگ سے کام کریں گے. تو کتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں؟ یہ 3 سے 4 سال کا پروجیکٹ ہے. وہ سرنگ تھی نا بیسیکلی؟ نہیں, سرنگ نہیں تھی, وہ اندر لیونگ کوارٹرز ہیں سارے. ہاں, انڈر گراؤنڈ یہ تمام کمرے ہیں باقاعدہ. وہاں آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے؟ جی میں نے دیکھا, لیکن وہاں پہ وہ بچھو سانپ وہ ہیں, وہ چیز چمگادڑیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, لیکن ونس وی کلین اٹ, وہاں پہ لائٹنگ وغیرہ ہم پراپر کریں گے. کچھ ایریاز کو ڈسپلے اس طرح بنائیں گے تاکہ انٹرسٹنگ بنا سکیں. اچھا, یہ پرانی بلڈنگز ہیں, یہاں پہ کس طرح کی کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں آپ نے اس کے اسپرے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو فیومیگیشن کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے. یہ تو بہت, تو انشاءاللہ اب یہ پیچھے دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ سانپ بچھو ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ اتنا الحمدللہ فرام the last 2-3 years since we have done it, ہم نے کوئی نہیں ایسی چیز. اچھا, ابھی مسجدوں کا ذکر کیا آپ نے, جس طرح بادشاہی مسجد, مسجد وزیر خان جو ہے, اس طرح سنہری مسجد, مسجد مریم, ان کی جو ہے ان کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں دوبارہ سے آپ؟ سنہری مسجد ہم نے مکمل کر دی ہے, مریم زمانی پہ کام ہو رہا ہے, وزیر خان پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور وزیر خان پہ جو کام ہے وہ آخان علیہ کر رہے ہیں اس وقت, اور ود دی کولیبریشن ہم لوگ انشاءاللہ یہ
بادشاہی مسجد پہ بھی ابھی کام سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ ویری سون. اور یہ بھی تقریباً 1.5 سے 2 سال کا پروجیکٹ ہے بیکاز اٹ ہیز ٹو گو ویری سلولی. کام اچھا slow چلتا یہ ہے. ہمارا اثاثہ ہے. اگر میں شاہ عالم مارکیٹ وہ بھی وال سٹی اتھارٹی جو ان کے پاس آتا ہے وہاں پہ تقریباً ہماری جو پرانی باقیات ختم ہوتی جا رہی ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں ریسٹور کر رہے ہیں آپ؟ وہ ریسٹور ہو نہیں سکتا کیونکہ دیکھیں وہ ایک عرصے سے جب وہ آگ لگ گئی تھی, بلڈنگ گر گئی تھی, وہاں ملبہ اٹھا دیا گیا تھا. دیر آل اب بیک ان 90s میں ارلی 2000 میں جتنی ایل ڈی اے ٹائم پیریڈ میں جتنی نئی کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی وہاں پہ جو, اور وہ اتنی اب ایون ایل ڈی اے کا اپنا پلازاز بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے, جو پارکنگ پلازا بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ ایک ایسا زون ہے جس کے اندر دیر ہارڈلی اینی تھنگ لیفٹ. فیو اولڈ بلڈنگز رہ گئی ہوئی ہیں جس کے اندر ہر بلڈنگ کے نیچے بیسمنٹ ہوا کرتی تھی پرانی بھی. وہ ایک بینک بھی ہے وہاں پہ کارنر میں رنگ محل چوک میں, اس کی اوریجنل نیچے بیسمنٹ بھی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوئے 1900 سمتھنگ بلکہ 18 سمتھنگ کا والٹ بھی ہے اس کے اندر. بٹ اسٹارٹنگ ٹورڈ کشمیری بازار اس سائڈ پہ وی آر ورکنگ آن دیٹ. وان وٹا بازار ادھر کر رہے ہیں آپ کشمیری بازار پھر الٹیمیٹلی وہاں سے وی موو ٹورڈس. ابھی لیکن وہ آپ اکبری والی سائڈ پہ جا کشمیری بازار سے نکل کے ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی دیکھیں نا تمام چیزیں ختم ہوتی نہیں اس میں ہیں بٹ جو ہم ریسٹور کرتے جا رہے ہیں اس کو کر لیں گے آپ. وہ دیکھیں وہ ایک چوک بنتا ہے وہاں پہ ایک مینار وہ جگہ بنی ہے اس کو ریسٹور کر لیں گے. وہ ہم کر رہے ہیں. اب ہم بھاٹی سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور وہ بھاٹی کا پروجیکٹ بھی جو ہے اس میں کیونکہ سب سے زیادہ ریزیڈنشیل ایریا ہے, کوئی 1200 گھر ہیں جو اس میں ایڈریس ہوں گے, فساد ایڈریس ہوں گے. وہاں پہ علامہ اقبال ہاؤس بھی ہے, علامہ اقبال جہاں پہ بیٹھ کے شاعری کرتے وہ بھی ہے, المخزن جہاں پہ پہلا میگزین نکلا تھا وہ بھی وہیں پہ گھر ہیں. تو یہ ہسٹوریکلی از ویری رچ پلیس. ہم ان کے فساد بھی اسٹور کر لیں گے تاکہ ٹورزم ول فردر امپروو. کہ بھاٹی سے آپ ان کریں, وہاں سے کرتے کرتے ٹیکسالی آ جائیں, ٹیکسالی سے موو کرتے ہوئے آپ یہاں سے یو ٹیک اٹ آؤٹ ٹو ڈیلی گیٹ. بالکل صحیح. تو ایک اچھا ایکسپیرینسز ملنا تاکہ وہ مکمل ہسٹری آپ مغلوں کی یہ بیسیکلی ادھر کیا بنا ہے, وال سٹی کے اندر ہے, لوگ رہتے کیسے تھے وہ ہم انرچ کر دیں گے لوگوں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے انڈر نہیں ہیں لیکن آپ کی اتھارٹی کے انڈر ہیں, وہ بھی میں ڈسکس کر لوں گا انفارمیشن کے لیے جو ہے, اور کچھ شاید اس سے اصلاح ہو جائے. ابھی جس طرح شاہ عالم مارکیٹ کی بات کی کہ وہاں پہ آگ لگنے کے واقعات جو ہے بہت سارے ہوئے, اسی طرح صرف شاہ عالم مارکیٹ میں نہیں, آپ اگر اعظم کلاتھ مارکیٹ کی یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی یہاں پہ آپ نے تاریں جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کر دیں, سیوریج کا سسٹم کر دیا, لیکن آپ وہاں پہ جائیں لٹکتی ہوئی تاریں وہ کسی شٹر کے ساتھ لگی, بہت سارے حادثات آپ کے سامنے دیکھیں. وہ کئی ایریاز ہیں جہاں پہ تو آپ دیکھیں جہاں پہ ہم نے کام کر دیا ہے وہاں پہ تو تاریں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. جہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے وہاں سے یہ ریموو ہو جائیں گے. 2012 سے لے کے سر اٹس ویری سلو پروسیس. ایک دن کاروبار نہیں بند ہونے دیا ہم نے. شاہ عالم میں سے یہ آپ اعظم کلاتھ مارکیٹ سے پاکستان کلاتھ مارکیٹ سے گزریں, کام ہو گیا ہوا ہے, ایک دن بھی دکانیں نہیں بند ہونے دیا. وہ تو نقصان ہو جائے گا نا اس طرح. تو پہلے دیکھیں نا دس از واٹ وی بیلنسنگ اٹ. اور وہ سلو ہوتا ہے. آپ کو رات کو 3 گھنٹے کی ونڈو ملتی ہے جس میں لوگ کام کرتے ہیں, پھر وہ ان کو راستہ بنا دیتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں, اگلے دن کام کرتے ہیں. اٹس اے سلو پروسیس. اینڈ دین پھر وہ ہے بھی راستے بھی بڑے کلوز, اور پھر جتنے فنڈ گورنمنٹ سے اویلیبل ہوتے ہیں ہم نے اتنے یوز کرنے ہیں. ہیڈ دیر بین بگر ونڈو. کتنا عرصہ آلموسٹ لگ جائے گا اس کو سکیور کرتے ہوئے ان لوگوں کو؟ دیکھیں وہ لٹکتی تاریں بڑا خطرہ ہے. دیکھیں ایک اپنی بھی سیوک سینس ہوتی ہے انسان کی. اس میں معاوضہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا آپ؟ لیسکو یار لیسکو تو اپنی جگہ ہے سر جی. لیسکو کیا ہے, آپ وہاں پہ جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ وزٹ کر لیں شاہ عالم مارکیٹ, اعظم کلاتھ, آپ تو ایک ایک گلی جانتے ہیں, ایک ایک کارنر جانتے ہیں. یہ جو نئے بنے کھمبے کے ساتھ تارے اور اتنے میٹر اور جیپ, آپ تو چلیں یہ تو پرانی ہے نا جی. میں تو نئے کئی پلازاز بنے ہوئے ہیں, آپ مال روڈ پہ یا ہال روڈ پہ چلے جائیں, ان کے جہاں میٹر جہاں سے تاریں جا رہی ہیں سمجھ نہیں آتا یہ میٹر ہے کس کا. اگر ایک کو آگ لگے گی تو کئیوں کو آگ لگے گی. اب اس میں تھوڑی سی ایز اے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز اے سٹیزنز یہ ہم لوگوں کی کچھ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, جب لوگ پلازاز بنا رہے ہوتے ہیں, یا لیٹس بی ویری فیئر انف کہ ہم کیا بنا کے آ رہے ہیں. کسی پلازاز میں کسی جگہ پہ بھی کہیں پہ فائر فائٹنگ سسٹم ہے. یہ اصل بات ہے. پوائنٹ از کہ ہم بناتے ہیں, اگلا خریدنے والا بھی خرید رہا ہوتا ہے بغیر جانے ہوئے. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی بڑا ایشو آ رہا ہے ابھی ہمارے کہ شاہ عالم مارکیٹ, آپ کا رنگ محل, آپ کا اعظم کلاتھ مارکیٹ والی سائڈ پہ جو غیر قانونی پلازے تعمیرات ہو رہی ہیں, کچھ پہلے کے بنے ہوئے انڈر گراؤنڈ بھی کر رہے ہیں, وال سٹی کو پتہ نہیں وہ اس طرح نقصانات بھی ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی کچھ سختی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہماری بلڈنگ کنٹرول ونگ ہے وہ اس پہ میں نے وہ کہا نا کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے انڈر نہیں آتی وہ دے آر ورکنگ آن اٹ. بٹ یہ ایک عجیب مافیا ہے جو کہ شٹر بند ہوتا ہے اینڈ
وہ نیچے نیچے کھدائی ہو رہی تھی. لیکن سر جی لشاری صاحب کو اس پہ دھیان دینا پڑے گا. آپ کریں گے لیکن میں لشاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں. کنسٹرکشن جو ہے یہاں پہ ایسی ہو رہی ہے کہ خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اچھا جی اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ایک پاکستان ٹاکی جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کیا میں پاکستان سے پہلے وہ ایک ہی فرسٹ سینما ہوتا تھا, دیکھیں بند ہو گیا ہے. یہ اسی میں یہ ہمارا ٹیکسالی میں ہی آتا ہے. اس پہ بھی تو کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس پروجیکٹ میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس حد تک اس کو اسٹور کر, ایٹ لیسٹ ویل ہیو سم ہسٹری پلیکس آؤٹ سائڈ اسٹیٹنگ کہ یہی کیا تھا, کیونکہ اسی میں نور جہاں کا گھر بھی تھا, یہیں پہ استاد دامن کا بھی تھا, یہیں پہ ملکہ پکھراج اور یہ سارے. تو اٹس اے رچ ایز فار ایز میوزک انڈسٹری از کنسرن. اس پروجیکٹ کے ساتھ وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس اے بگ انڈسٹری میوزک کی, جو اس میں آپ دیکھیں آپ گلیوں میں بیچارے چلے گئے, یہ میوزیشینس جو سے ہیں جو کہ طبلہ بناتے ہیں, جو ستار بناتے ہیں, یہ عام کام نہیں ہے. ساری دنیا میں جہاں گٹار بن رہا ہوتا ہے یقین جانے وہ ایسا خوبصورت شو روم بنا ہوتا ہے, ہم نے ان کو کھڈوں میں گھسایا ہوا ہے. یار دے آر اسکلڈ پیپل. وہ آرٹ ہے, آرٹ ہے. ہم اس میں انشاءاللہ ان کو بھی پروموٹ کریں گے, ان کو بھی باہر لائیں گے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف وٹ یو میکنگ. اچھا پروگرام کا دیکھیں میں اگر شاہی قلعے کو دکھانے جاؤں تو یہ ایک ڈاکومنٹری بنتی ہے, پروگرام نہیں بنتا. یہ 5-6 گھنٹے لگتے ہیں اس کو, ایک بڑی ہسٹری ہے. بالکل وقت کم ہے, پروگرام کا ختم ہونے والا ہے. شاہی قلعہ ٹورسٹ کی جو ہے ان کی انفارمیشن کے لیے کہ پارکنگ اور کون کون سے جو دروازے ہیں راستے اختیار کیجیے اندر آنے کے لیے. دیکھیں پارکنگ اس کی 2 ایریاز ہیں. آپ اقبال پارک سے آنا پڑتا ہے, اور یہ کس سائڈ پہ ہے؟ یہ اقبال پارک ہے, مینار پاکستان پارک. وہاں سے آپ 1 نمبر سے ان کرتے ہیں جہاں پہ نارمل پارکنگ ہے, وہاں سے آپ لے کے دین یو واک ٹورڈز بادشاہی مسجد, اور وہاں سے پھر آپ پوسٹن گیٹ باہر ہی ٹکٹس ہمارے کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں, اس سے آپ ان آ سکتے ہیں. دوسری جو راستہ جو ابھی ہم نے ریسنٹلی آن کروایا وچ از ٹورڈز فوڈ اسٹریٹ, آپ ادھر سے بھی آئیں اور ادھر سے آ کے فوڈ اسٹریٹ والی سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن وہ بڑا لمیٹڈ ہے کیونکہ اس سائڈ پہ پارکنگ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے. تو بیسٹ از یو ہیو پلنٹی آف پارکنگ ہیئر, اور ادھر سے آپ جب 2 راستے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ گریٹر اقبال مینار پاکستان والی سائڈ سے آئیے, اور آپ جب آئیں گے تو اچھا معذور افراد جو بوڑھے بھی آتے ہیں, وی ہیو دی الیکٹرک کارز. سسٹم رکھا ہوا ہے. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ وی ہیو دی ویل چیئرز اویلیبل ٹکٹ کاؤنٹر پہ, اور تمام ایکسیس میکسیمم ایریاز میں ہم لوگ یہ پرووائڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ویل چیئرز کے ساتھ لے آ سکیں. ڈسیبلٹی ویل چیئر ہی خالی نہیں ہوتی, اٹ از دی ایلڈرلی جو اتنا واک نہیں کرتے تھک جاتے ہیں. وی ہیو الیکٹرک موٹرائز کارز اویلیبل دیئر ایز ویل, جس سے آپ یو کین ٹرن اراؤنڈ موو اراؤنڈ. زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ کم ہے. وہ ابھی ہم دیکھیں جتنے ٹورسٹ آتے ہیں وہ ویٹ زیادہ کرتے ہیں. ہاں نہیں وہ بھی وی آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ اس کا روٹ بھی ہم بڑا کرنے جا رہے ہیں تاکہ دے کین ٹیک اٹ ٹو حمام ایریا ایز ویل, اور یہ سارا گھماتے ہوئے ہم اس کو کریں گے. سو ویل ڈو دیٹ ون ایز ویل, اور انشاءاللہ آل ایفرٹس آر بین میڈ کہ فیسیلیٹیٹ ہم سب کو کر سکیں. مختلف کوئی ایسا رہ نہ جائے جو ہماری ہسٹری کے یہ گولڈن ٹائم پیریڈز کو ہم مس نہ کر دیں. نجم ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ. جی ڈائریکٹر کنزرویٹر نجم ثاقب صاحب موجود تھے. جتنی وہ بات کر رہے تھے دل تو چاہ رہا تھا کہ میں سنتا جاؤں, اور ہسٹری جو ہے میں دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہے میں بہت بولتا ہوں, لیکن آج میں خاموشی سے سن رہا تھا ان کی باتوں کو, کیونکہ میں باتیں نہیں سن رہا تھا, وہ میرے اندر باتیں جو ہے اتر رہی تھی کہ ہمارا کیا دور تھا, کیا ہم نے برِ صغیر پہ کس طرح حکومت کی, کیسے ہمارے پاس مطلب آج کا آرکیٹیکٹ دیکھیں اور اگر ڈیزائنر انجینئر دیکھیں اور تب کے انجینئر کو دیکھیں تو دیکھیں یہ جیسے ڈرین سسٹم انہوں نے بتایا پانی گزرنے کا, اور آپ کی انجینئر کیا بتاؤں میں ہر جگہ پہ, خیر میں اس پہ خاموش ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ ہمارا اثاثہ ہے جی. اگر میں حکومت پاکستان, حکومت پنجاب, تمام حکومتوں سے یہ اگر گزارش کروں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے کچھ کنٹریز کا نام بھی لیا, اگر وہاں پہ بات کریں تو ٹورزم جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے وہ کماتے ہیں. تو پاکستان کے اندر اتنے پوائنٹ ہیں, یقین کیجئے کہ آپ اگر ٹورزم کے لیے کھول دیتے ہیں, وہاں پہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں, تو آپ کو یہ قرضے ورضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو کما کے دے گا. $بلین جو ہے آپ کما کے جو ہے خزانے سے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ادھر دھیان دینے کی ضرورت ہے, اور واقعی ہی حکومت کو دھیان دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر سے آئے ادھر سے اپنے باقی یہ روڈز بنائیں, باقی چیزیں بنائیں, لیکن آپ اپنے احساسے کو نہ بھولیں. آپ جتنے آپ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ KPK کے اندر ہر جگہ پہ روڈز جا رہے ہیں, تو اسی طرح آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں گے تو آپ واقعی پاکستان کے اندر ریل پیل ہوگی, یہاں پہ خوشحالی آئے گی, تمام چیزیں ہوں گی. تو اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان کو اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.